اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ جو چیزیں ہم روز استعمال کرتے ہیں ان کا ہمارے کھیتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ اس تجزیے میں ہم زراعت اور صنعت کے اسی گہرے اور اندیکھے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے کپڑوں سے لے کر ہماری میز پر رکھے کھانے تک سب کچھ اصل میں ایک ہی کہانی کا حصہ ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی جڑتی کیسے ہے۔ اس پورے تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، یعنی وہاں سے جہاں سے ملک کی معیشت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہ ہے زراعت۔ دیکھیں، پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ دیہات میں رہتا ہے اور ان کی زندگی کا سارا دار و مدار کھیتی باڑی پر ہے۔ تو یہ صرف کوئی نوکری یا پیشہ نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کا طرز زندگی ہے۔ اور جب ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے آدھے سے زیادہ لوگوں کا روزگار براہ راست زمین سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، بہت اہم بات ہے۔ اور یہ تصویر جدید زراعت کو بہترین طریقے سے دکھاتی ہے۔ اسی زراعت سے ہمیں گندم اور چاول جیسا اناج بھی ملتا ہے اور طرح طرح کے پھل اور سبزیاں بھی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی زراعت کی بات۔ اب کہانی کے دوسرے اور اتنے ہی اہم کردار کی طرف چلتے ہیں، یعنی صنعت، جو جدید زندگی کا انجن ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر شہروں میں، ان کا کام ہے خام مال لینا اور اسے ہماری روزمرہ استعمال کی چیزوں میں بدلنا۔ مطلب کپڑا، چینی، صابن، گھی، سیمنٹ، یہاں تک کہ بجلی کے تار، فریج اور اے سی جیسی چیزیں بھی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارا آج کا طرز زندگی انہی کارخانوں میں بننے والی چیزوں پر کھڑا ہے۔ اب آتے ہیں اس سبق کے سب سے دلچسپ اور اہم حصے کی طرف، کہ آخر زراعت اور صنعت، یہ دونوں شعبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کیسے ہیں؟ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر کھیت نہ ہوں تو فیکٹری کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فیکٹری کی مشینیں تو چلیں گی، لیکن بنائیں گی کیا؟ مثال کے طور پر کپڑوں کی ملیں کپاس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، جو کھیتوں میں اگتی ہے۔ شوگر ملوں کو گنا چاہیے، وہ بھی کھیت سے آتا ہے۔ چمڑے کی چیزیں جانوروں کی کھالوں سے بنتی ہیں، اور پھلوں سے جوس اور جام بنتے ہیں۔ یہ سب خام مال زراعت سے ہی تو آتا ہے۔ لیکن یہ کہانی ایک طرفہ نہیں ہے، یہ ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ صنعت بھی زراعت کو بہت کچھ واپس دیتی ہے۔ صنعت ایسی پیچیدہ، یعنی بہت سے جڑے ہوئے پرزوں والی مشینیں بناتی ہیں جن کی مدد سے زراعت کی پیداوار کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہ ہارویسٹر کی تصویر ایک زبردست مثال ہے۔ یہ بڑی بڑی مشینیں فیکٹریوں میں بنتی ہیں اور پھر کھیتوں میں جا کر کاشتکاری کو کئی گنا تیز اور آسان بنا دیتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے باہمی انحصار کا مطلب یہ دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ ایک کی کامیابی دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یہ دونوں شعبے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، لیکن اس کا ملک کی مجموعی ترقی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے زرعی شعبے کی مضبوطی میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اسی لیے زراعت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ریڑھ کی ہڈی پورے جسم کو سہارا دیتی ہے، اس کے بغیر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح زراعت پوری معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ چلیں اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اس کے مرکزی خیال یعنی سب سے اہم نقطے پر بات کرتے ہیں۔ اور مرکزی خیال یہ ہے کہ کسی ملک کی صنعتی ترقی براہ راست اس کی زرعی پیداوار سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر کھیتوں میں پیداوار کم ہوگی تو کارخانوں کو خام مال نہیں ملے گا اور پورا صنعتی شعبہ بیٹھ جائے گا۔ یہ موازنہ پوری کہانی کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر زرعی پیداوار کم ہو تو صنعت کو خام مال مہنگا ملتا ہے، چیزیں بنانے کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور ملک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر زرعی پیداوار زیادہ ہو تو صنعت کو سستا خام مال ملتا ہے، لاگت کم ہوتی ہے اور ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، زراعت اور صنعت کا یہ بنیادی رشتہ آنے والے وقت میں کن نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آئے گا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔